ایک سوال یہ کیا گیا کہ جب صحابہ کرام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا جانے سے روکا تھا تو امام حسین کیوں تشریف لے گئے، اور صحابہ کرام جو ان کے ساتھ نہیں گئے تو کیا ان کے اوپر کوئی تنقید کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے گا کہ جب اس طرح کو کوئی معاملہ ہو تو اس میں سب سے پہلے صحابہ کرام کے بارے میں اور اہل بیت اطہار کے بارے میں یہ تصور ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بالکل واضح ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام معاملات کے واضح ہونے کے بعد بھی ان کے لیے یہ مجدہ بیان فرمائے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو اب ان کے معاملات کے اندر اپنی فہم سے کوئی چیزوں کو سوچنا اور ان کے بارے میں یہ غور کرنا کہ پتہ نہیں صحابہ سے یہاں پہ غلطی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اور پھر ان کو تنقید کا نشانہ بنانا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا تصور لے کر صحابہ کرام کے اوپر تنقید کرتا ہے تو وہ شخص انتہائی بدبخت ہے کہ وہ صحابہ کرام کو تنقیدوں کا نشانہ بناتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب امام حسین کو منع کیا گیا تو وہ کیوں گئے، اور جب وہ چلے گئے تو دیگر صحابہ ساتھ کیوں نہیں گئے؟ تو سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ جو گئے ہیں صحابہ کرام کے منع کرنے کے باوجود، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی ایک مجتہد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور آپ کے مقابلے میں جو دیگر اصحاب آپ کو منع کرنے والے تھے وہ بھی اجتہاد کے درجے پر فائز تھے، اور جب ایک مجتہد اپنا اجتہاد کرتا ہے تو وہ اس کے اپنے حق میں تو حجت ہوتا ہے، لیکن دوسرے جو مجتہد ہوتا ہے اس کے حق میں وہ حجت نہیں بنتا۔ وہ اپنا اجتہاد کرتے ہیں یا اپنا اجتہاد کرتے ہیں۔ اس چیز کو سامنے رکھنے کے بعد اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف سے اگر سینیریو دیکھا جائے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے والے نے بہت سارے خط لکھے تھے، اور خط لکھنے کے بعد انہوں نے یہ اعتماد جو ہے وہ ظاہر کیا تھا، انہوں نے یہ اعتماد گویا کہ فراہم کیا تھا کہ آپ جیسے ہی یہاں پر آئیں گے تو آپ کا ساتھ دینے کے لیے ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور ہم یزید کو اس کے تخت سے ہٹاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر چونکہ آپ کے لیے ایک اتمام حجت ہو چکا تھا، پھر اس پر مزید آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کیا کہ آپ جائیں اور وہاں کے معاملات کو دیکھیں۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد معاملات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیور میں تھے۔ اب یہ اتمام حجت مزید ہو چکا تھا، لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ اب مجھے طاقت اتنی حاصل ہو چکی ہے کہ میں برائی کو دور کر سکتا ہوں، تو اب میرے لیے گویا کہ یہ لازم ہو چکا ہے کہ میں برائی کو دور کروں۔ تو آپ اس مقصد سے جو ہے وہ وہاں پر روانہ ہوئے تھے، اور آپ نے جو ہے وہ یہ ارادہ کیا کہ اب ہم وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اگر ہمیں قوت حاصل ہوگی تو ہم برائی کو دور کر دیں گے۔ اور مقصد آپ کا یہاں سے چل کر کوئی جنگ کرنا نہیں تھا، تبھی آپ اپنی فیملی کو ساتھ لے کر گئے تھے۔ وہاں پر جب آپ کو راستے میں معلوم ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل جو وہ شہید ہو چکے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ کا ارادہ یہی تھا کہ ہم آگے جا کر یزید سے ڈائلاگ کریں گے، اس سے بات کریں گے، اور اس کو یہ بتائیں گے کہ تمہارے لوگ جو ہے وہ تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آپ یہاں سے اپنی جانب سے اتمام حجت ہونے کے بعد گئے تھے۔ دیگر اصحاب جو آپ کو روک رہے تھے ان کا اپنا اجتہاد تھا، انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ کوفے والے ہمیشہ جو ہے وہ غداری کر جاتے ہیں، وہ ہمیشہ بے وفائی کر جاتے ہیں، تو اب اس صورتحال کے اندر اپنی جان جانے کا اندیشہ بھی ہے، اور اگر ہماری جان چلی جائے گی تو پھر ہم دین کو اس انداز سے نافذ نہیں کر سکیں گے، اور یزید کے خلاف جو ہمیں اپنے طور پر عملی اقدامات کرنے ہیں وہ ہم اس طریقے سے نہیں کر پائیں گے، لوگوں کو ہم قائل نہیں کر پائیں گے، لوگوں کو ہم سمجھا نہیں پائیں گے، اور یزید نے تو ویسے ہی اگر ہمیں شہید کر دیا تو یزید تو اپنے معاملات کو ویسے ہی لے کر چلے گا۔ تو وہ حضرات اس وجہ سے جو ہے وہ پیچھے رہے کہ ہم کم از کم جتنے لوگوں کو روک سکتے ہیں، یزید کے فتنے سے بچا سکتے ہیں، ان کو فتنے سے بچانے کے لیے ہمیں کم از کم یہاں پر موجود رہنا چاہیے۔ ہم زندہ رہیں گے، ہم موجود رہیں گے تو ہم یزید کے فتنے کو روک سکیں گے۔ تو ان کا اپنا اجتہاد تھا، اور اس بنیاد پر جب وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کر رہے تھے کہ کوفے والے غداری کر جاتے ہیں، تو وہ ان کا اپنا اجتہاد تھا، اس اجتہاد کی بنیاد پر وہ ساتھ نہیں گئے۔ ان کا بھی مقصد یہ تھا کہ ہم یزید کے فتنے کو کم از کم اپنے حلقے کے اندر جتنا اثر ہے اس میں روکیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ یہ مجھ پر تو چونکہ اتمام حجت ہو چکا ہے، ایک تعداد میرے ساتھ موجود ہے، تو میں جا کر یزید سے ڈائلاگ کرتا ہوں، اور میں ڈائریکٹ جو ہے وہ یزید کو سمجھا کر یا یزید سے گفتگو کرنے کے بعد اس کا فتنہ وہاں سے ختم کروں گا۔ تو دونوں افراد یعنی وہ صحابہ کرام جو یزید کے مقابلے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں گئے،
وہ بھی جانتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے نہیں جا رہے، لہٰذا افرادی قوت کی تو بہت زیادہ ضرورت ہی نہیں ہوگی، اسی لیے انہوں نے جنگ کی نیت سے چونکہ نہیں جا رہے تھے، اگرچہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک رہے تھے، لیکن امام حسین کا قصد و ارادہ جنگ کا نہیں تھا، تو افرادی قوت کی بھی حاجت نہیں تھی، تو افرادی قوت بھی فراہم کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، اور امام حسین اس لیے جا رہے تھے کہ وہاں پر ڈائلاگ کر کے فتنہ ختم کریں، یہ بھی فتنہ روکنے کے لیے یہاں پر موجود تھے، تو دونوں جانب پر تنقید نہیں کی جا سکتی دونوں افراد پر۔ البتہ ہمیں اس سلسلے میں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے مقابلے میں اگر کوئی شخص اس طرح کا موجود ہو کہ جس کے فتنے کو ہم دور کر سکتے ہوں، تو ہمارے سامنے دونوں طرح کی حکمتیں موجود ہیں۔ اگر ہمارے لیے اتمام حجت ہو جائے تو ہم طاقت کے ساتھ اس فتنے کو دور کر سکتے ہیں، اور اتمام حجت نہ ہوا ہو تو ہم کم از کم اپنے دائرۂ اثر میں رہ کر جو وہ اس فتنے کے خلاف گفتگو کریں۔ تو ہمارے پاس دونوں طرح کے رول ماڈلز موجود ہیں۔ یہ صحابہ کرام بھی بہرحال اپنا اجتہاد رکھتے تھے، اپنا اجتہاد انہوں نے کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ یزید کی بہرحال کوئی حمایت وغیرہ نہیں کی تھی، تو یہ اپنے مقام پر درست ہے۔